الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما ذهب نبي بعث الله نبيا وإنما لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع ذرا الگ ہے اور نرالا ہے، لیکن وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں فروری کے پہلے عشرے 8 فروری کو عام انتخابات طے ہونا قرار پائے ہیں۔ اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے قرآن سننا کا ایک پرسپیکٹو رکھا جائے کہ اسلام میں سیاست کس کو کہتے ہیں اور شریعت نے اس کے لیے کیا حدود و قیود اور فرائض اور آداب طے کر کے رکھے ہیں، اور ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو کسی فرد کو انفرادی حیثیت سے یا کسی اجتماع کو، کسی بھی معاشرے کو اس کی بنیادی ضروریات، اس کے حقوق، اس کے جائز ناجائز، اس کے حلال و حرام، اس کی معاشرت، اس کی سیاست، اس کے اخلاقی اقدار، اس کے اعمال، ہر چیز کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہر چیز کے لیے کچھ بنیادی اصول اور ضوابط دین اسلام فراہم کرتا ہے۔ آفاقی دین ہے، ابدی دین ہے، اور تا قیامت اس دین نے رہنا ہے، اس لیے یہ ایور گرین ہے۔ ہر زمانے کے اندر انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام فقط عبادت کا مجموعہ نہیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے اور مسجد کے باہر کے معاملات کے حوالے سے دین اسلام خاموش ہے، ساکت ہے، گونگا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ بندہ جب اللہ کا بندہ ہے تو وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، سیدھی بات۔
تو جس طرح سے باقی سب شعبوں میں دین اسلام رہنمائی فراہم کرتا ہے، تو انسان کی جو سیاسی کیفیت ہے، جو اس کی سیاسی ضرورت ہے، اس حوالے سے بھی دین اسلام رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور آج ہم یہی سیکھیں گے کہ دین اسلام میں سیاست کہتے کس کو ہیں، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کی مبادیات کیا ہیں، اور اس کی ضروریات کیا ہیں، اور اسی طرح سے جو ووٹ ہے، ہر فرد ایک رائے کا اظہار کرتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام کوئی ایک خاص نظام حکومت کے اوپر بات نہیں کرتا، پرنسپلز کی بات کرتا ہے، ویلیوز کی بات کرتا ہے۔ جو آفاقی سچائیاں ہیں، جو گلوبل پرنسپلز ہیں، سچائی، دیانتداری، انسانی خدمت، لوگوں کی رہنمائی، خیر خواہی، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، لوگوں کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنا، یہ جتنی آفاقی سچائیاں ہیں اسلام ان کے اوپر بات کرتا ہے، اور اسلام پھر اس کے نتائج کی بات کرتا ہے۔ ملک پاکستان چونکہ ایک جمہوری ملک ہے، بلکہ اس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگایا گیا ہے۔ جب تک فقط جمہوری ہے تو جمہوریت کے اوپر بڑے سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، دانشوروں کے اس کے اوپر اعتراضات موجود ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب دینا یا ان اعتراضات کو تفصیل سے بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے کہ کیا ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے، کیا ہر ایک شخص کے اندر وہ بلوغت موجود ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی نبض کو سمجھ سکے، پورے معاشرے کی نقصان اور اس کے مفادات کا انالیسس کر سکے، کیا ہر فرد کے پاس اتنا وقت ہے؟ یہ اس کی ایک خامی ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد اکثریت کو جو حق حکمرانی دیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی اعتراضات موجود ہیں، مذہبی نقطہ نظر سے بھی اعتراضات موجود ہیں، سیکولر نقطہ نظر سے بھی اعتراضات موجود ہیں، خاص طور پر جب کثیر پارٹی سسٹم کے اندر جو سب سے زیادہ جس کو ووٹ ہیں اس کو حق حکمرانی ہے، باقی سب پارٹیوں کو ٹوٹل ووٹ ملائیں تو جس کو سب سے زیادہ ملے ہیں وہ اس کے مخالف ہیں، گویا کہ ٹوٹل اس کو 20% ملے ہیں، باقی کسی کو 15 ملے ہیں، کسی کو 10% ملے ہیں، کسی کو 5% ملے ہیں، ان سب کے ملائے تو 80% لوگ تو اس کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ اس کے اندر کچھ خامیاں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ملک کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے جس کے ہم تابع ہیں، ہم اس کے خلاف جا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے اسی میں ہی دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کس طرح سے خیر کے پہلو تلاش کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم خیر کو بانٹ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے دوسرے کو بھلائی اور خیر بانٹنے والا بنے، نہ یہ کہ شر بانٹنے والا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں سیاست کس کو کہتے ہیں۔ سیاست بنیادی طور پر سیاست کا معنی ہے خیر خواہی کرنا، خیر خواہی کرنا، ہر ایسا ایک عمل اختیار کرنا کہ جس میں عوام الناس خیر کے قریب جائیں، بھلائی کے قریب جائیں، شر اور فساد سے دور جائیں۔ ہر ایک ایسے عمل کو آپ زبان سے کر جائیں، آپ ہاتھوں سے کر جائیں، آپ اپنی دیگر انرجی سے، اپنی ایبلٹیز سے، اپنی انٹلیکچولیٹی سے، کسی بھی اعتبار سے آپ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کا سامان ہو، خیر پھیلانے کو سیاست کہتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ہر ایک فرد کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ایک سیاسی ذمہ داری بن جاتی۔ گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سیاست مذہب سے باہر نہیں ہے۔ جدید زمانے میں ایک آپ کو ایسا ٹولہ بھی ملے گا جو سیاست کو دین سے الگ قرار دیتے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ دین کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے، یہ مذہب کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے، سیاست اس سے باہر ہے۔ نہ بھائی نہ، سیاست دین اسلام کا ایک رکن ہے، یہ مذہب کی بنیاد ہے، خیر خواہی کو کہتے ہیں سیاست، اس سے باہر نہیں ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیا بچ جاتا ہے؟ الہاد، خواہش، سیلف، ذات اور صرف اپنا منافع، یہی باقی بچ جاتے ہیں۔ خدا کوئی نہیں ہے، خواہش ہی خواہش ہے اور صرف مادی ترقی مقصود ہے۔ خدا کو نکال دو، سیاست کے اندر تو باقی یہی ہے
زور ہے، جبر ہے، پاور ہے، میکسیمم جتنی حاصل کر لو۔ آپ نے جب خدا کو نکال دیا، مذہب کو نکال دیا، تو پھر تو سیاست کا یہی مطلب ہے۔ سیاست دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور اسلام کے اندر سیاست کی بنیادیں کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ بنیادیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سیاست کی سب سے پہلی بنیاد وہ عقیدہ توحید کی پختگی ہے۔ چاہے جو شخص اس کو بطور ذمہ داری سیاست کرے، چاہے کوئی عام شخص ہو، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ زمین و آسمان کا مالک، پتا پتا، ذرہ ذرہ، ہواؤں فضاؤں، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جب ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عوام الناس میں سے، انسانوں میں سے کسی کو بھی کوئی اقتدار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی اس کو ذمہ داری ملتی ہے، تو اس کے اندر خدا خوفی ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ اقتدار، مجھے یہ اختیار چند مہینوں کا ہے، چند سالوں کا ہے، جزوی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بطور امانت ملا ہے۔ عوام الناس میرا احتساب کریں نہ کریں، ان کے اندر صلاحیت ہو نہ ہو، عوام الناس لالچ میں آ جائیں، ذاتی منافع کے لیے کمپرومائز کر جائیں، لیکن میں روز قیامت اللہ کو جواب دہ ہوں، اللہ کو تو جواب دہ ہوں۔ اس لیے اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تبھی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ورنہ خالی جو جمہوریت ہے وہ تو اسلام سے کہیں دور ہے، کہیں باہر ہے۔ اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، اس کی مبادیات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ سپر پاور صرف اور صرف ایک رب ہے، ایک اللہ ہے۔ انسانوں کو جو اختیار اور اقتدار ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ امانت ہوتا ہے۔ اس کو جو اختیار کیا جاتا ہے، اس کو جو اقتدار سونپا جاتا ہے، اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بنیاد ہے عقیدے۔ دوسرے نمبر پر جس کو یہ اختیار ملتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق خدا سے خیر خواہی کے لیے جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اور سیاست کا اصل معنی بھی یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اصل معنی خیر خواہی، ہر ایک ایسا عمل اختیار کرنا جس سے معاشرہ، لوگ خیر کے قریب ہو جائیں، شر، برائی اور فساد سے دور ہو جائیں۔ لہٰذا عوامی نمائندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے گا اور رضائے الہی کرے گا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے اندر وہ مطلوبہ صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنا کہ جو ذمہ داری کا وہ خواہش مند ہے، پہلے اپنے اندر اس صلاحیت کو، اس قابلیت کو اپنے اندر کیا کرے گا؟ پیدا کرے گا۔ مطلوبہ علم ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے، ویژن ہے، کوئی پلاننگ ہے، کوئی اس طرح کا شعور ہے، پہلے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے گا۔ وہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے 4 کوالٹیز اور 4 پرسنالٹی ٹریٹس رکھنے لگا ہوں، جو کہ ہر ایک ایسا شخص جو پبلک کی کوئی رسپانسبلٹی لینا چاہتا ہے یا پبلک جس سے کوئی کام لینا چاہتی ہے، اس کے اندر ان 4 صلاحیتوں کو وہ دیکھے قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف ہے، قصہ یوسف طویل ہے، اللہ رب العزت نے اس کو احسن القصص کہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر آتے ہیں تو بادشاہ نے ان سے پوچھا ہے کہ میرے ملک کی فلاح، بہتری، ڈیولپمنٹ، ترقی، لوگوں کی خوشحالی کے لیے آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے؟ کچھ آپ کر سکتے؟ آپ مجھے بہت قابل معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ، اپنی خدمات، اپنی سروسز ان کو آفر کی۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 13، قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ اب یہاں پہ رک جائیے۔ دین اسلام جو عوامی ذمہ داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ عوامی عہدہ لینے کا وہ شخص اہل ہے کہ جس کے اندر خوف خدا ہو، جو یہ کہے یار
نہیں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ اور یہی ہمارے اکابرین سے، مشاہیر اسلام سے، خلفائے راشدین سے ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں میں اس قابل نہیں، لیکن لوگ اس کے تقوی کے اوپر، اس کے عمل کے اوپر، اس کے فضل کے اوپر، اس کی مہارت کے اوپر، اس کی صلاحیت کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے اس کو عہدہ سپرد کریں۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جو شخص خود آگے بڑھ بڑھ کے کوئی عہدے کا خواہش مند ہو تو سمجھو کہ وہ ضرور بضرور غیر محتاط ہوگا۔ اس کا اپنا کوئی ہڈن مقصد ہو سکتا ہے، اپنے بزنس، تجارت، پیسہ، ڈالر، فارن ریزروز، اس کے اپنے کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامک اسپرٹ، عوامی عہدہ چننے کی۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ یوسف سے، جس میں یوسف علیہ السلام خود اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں، یہاں سے فقہا نے یہ مسئلہ ڈرائیو کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اتنا کانفیڈنس رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اگر اس کو مطلوبہ مہارت کسی کام میں حاصل ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی سروسز آفر کرے، اس کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ خلاف تقوی ضرور ہے کہ اس نے خود نمائی کی ہے، لیکن عوام کی ایک ذمہ داری، وہ بھی عبادت ہے، سیاست بھی عبادت ہے دین کے اندر، تو اگر صلاحیت ہے تو پھر آئیں۔ اب وہ صلاحیت کے لیے صفات کیا ہے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے اپنا کریکولم، اپنا سی وی سامنے رکھے، اس پہ ان کی صلاحیت موجود ہے، ان کی کوالیفیکیشن موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، کلیم یہ کر رہے ہیں انی خزائن الارض، میں خزانے کو، ٹریئر کو بہتر مینج کر سکتا ہوں، تاکہ عوام کے اندر جو فقر و فاقہ ہے، جس کا آنے کا ڈر ہے، جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، وہ میں آنے نہیں دوں گا۔ اپنی ذاتی کوشش میں اس طرح سے اپنے خزانے کو کیا کروں گا؟ مینج کروں گا۔ یہ تھا دعویٰ۔ اس کے بعد وہ اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں، انی حفیظ علیم، دو صفات گنوا رہے ہیں، بے شک میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں۔ حفیظ کس کو کہتے ہیں؟ محافظ، گارڈ، کسٹوڈین، رسپانسبل ہے کہ آپ کے پاس یہ منصب ہے، یہ ذمہ داری ہے، آپ اس کے تقاضے کو نبھائیں گے۔ حفیظ علیم، علم ہے، انٹیلیکٹ ہے ان کے پاس، اس کا پورا نالج ہے، وہ اسٹریٹجی بنا سکتے، پلان بنا سکتے کہ اتنے سال، اتنے مہینوں میں یہ معاملہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، یا میں اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ حفیظ پہلی صفت، دوسری صفت علیم، انی حفیظ علیم، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں سورۃ القصص کے اندر، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، اس کا تیسرا رکوع ہے، اس میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے آتے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنویں پہ پانی بھرنے گئی ہیں، وہاں پہ مردوں کا رش ہے، وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، ادھر سے ایک اجنبی نوجوان ہے، وہ اپنی سروسز ان کو آفر کرتے کہ میں خیر خواہی کا کام میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ان کو پانی بھر کے دیا، وہ دونوں بچیاں گھر گئیں، انہوں نے اپنے ابا کو بتایا کہ ابا وہاں پہ ایک اجنبی نوجوان ہے اور اس نے ہمارے ساتھ یہ خیر خواہی کا کام کیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اس نوجوان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، شعیب علیہ السلام کا پلان یہ ہے کہ ان کو میں سروس کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، ان سے میں خدمت لیتا ہوں، اچھا بھلا بندہ معلوم ہوتا ہے، اجنبی بھی ہے۔ اب ان کی بیٹی کا ویژن دیکھیے آپ، ان کی بیٹی نے اپنے ابا کو یہ مشورہ دیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو وہی جو موضوع سے متعلق ہے، جو میں بعد میں کرتا ہوں۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ابا جان، اماں جان کو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے بچوں و بچیوں سے معاملات میں مشورہ کر لیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو تھپڑ مار کے خاموشی رکھنا ہے، تھانوں کی پتہ، تمہیں کیا پتہ، میں جانتا ہوں۔ نہیں بھائی نہیں، اپنے جوان بچوں بچیوں کو اپنے گھر کے معاملات میں، ان کے ذاتی معاملات میں مشورے میں شامل رکھیں، ان کی رائے رکھیں۔ عالم کفر مغرب کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ہمارے انہی اتھارٹیٹیو رویوں کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ اپنی رائے کو ہمیشہ بچوں کے اوپر مت تھوپیں، ان کو ریشنل دیجیے، ان کو کوئی عقلی توجیہ دیجیے کہ بیٹا یہ معاملہ اس طرح سے بہتر ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے فلاں موقع پہ یہ چیز ایسے ہوتے دیکھی ہے، ایسے کرتے دیکھیے۔ ان کو آپ عقلی دلیل کے ساتھ قائل کیجیے۔ خاص طور پہ جو جدید تعلیم ہے وہ ساری ریشنل بیسڈ ہے،
وہ بچے کو یہ بتاتے ہیں، آرگیو کرنا سکھاتے ہیں. آرگومنٹ از اے سمبل آف لائف. خاموشی جہاں پہ آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے وہ تو قبرستان میں ہوتے ہیں، جاؤ جو مرضی کرو، کوئی آگے سے آپ کو جواب ہی نہیں دے گا. آرگومنٹ از اے سمبل آف لائف. اپنے بچوں کو سنیے، وہ اچھا مشورہ بھی آپ کو دے سکتے. چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے مشورہ مانگا. شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے مشورہ یہ دیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان، آپ نے جس کو کوئی ذمہ داری سونپنی ہے، کوئی کام اس کے سپرد کرنا ہے، اس میں دو صفات دیکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. القوی الامین، یہ دو صفات ہونی چاہیے اس میں. القوی طاقتور ہو، مضبوط ہو، اہل ہو، وہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہو جو کام آپ اس سے لے رہے ہیں. ایسا نہ ہو یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب بین الاقوامی پریشر پڑے، انٹرنیشنل کوئی دباؤ پڑے، تو اب چونکہ پیچھے کوئی سپورٹ ہے نہیں، اللہ پر ایمان ہے کمزور، تو بس اب صرف اور صرف اپنی ذات کو بچائیں اور پھر چھوڑ دیں باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. قوی ہو، مضبوط ہو، اعصابی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو. سورہ بقرہ پڑھیے، وہاں پہ اللہ نے جس کو بادشاہ بنایا تھا نا، طالوت کو، لوگوں نے اعتراض کیا، مال نہیں ہے اس کے پاس. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بولیں زادہ بسطن فی العلم والجسم. دو چیزوں میں یہ مضبوط ہے، علم میں مضبوط ہے اور جسم میں مضبوط ہے. گویا کہ بادشاہ، حاکم، حکمران، عوامی عہدیدار. ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنی ہیلتھ کے پرابلمز اتنے زیادہ ہوں کہ آج فلاں جگہ پہ چیک اپ کے لیے جائے گا، آج فلاں جگہ پہ چیک اپ کے لیے جائے گا، ملک میں کوئی چج کا ہاسپٹل ہے کوئی نہیں، تو اب کیا کرے گا وہ؟ عوام کی کہاں سے سوچے گا وہ؟ اللہ نے فرمایا بسطن فی العلم والجسم. علم میں مضبوط ہے، اس کو پورا نالج ہے. پرسنل انٹرپرسنل ریلیشن شپ، بین الاقوامی معاملات، گلوبلائزیشن، بین الاقوامی ذمہ داریاں، انٹرنیشنل ایگریمنٹس، اس کو سب چیزوں کا نالج ہے. سوشل جتنے برانچز آف نالج ہیں ان کے اوپر اس کو مہارت ہے. فی العلم، عوام الناس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو پورا پتہ ہے. فی العلم والجسم. وہاں پر سورہ قصص جو اس وقت جو آیا، جس کا میں نے آپ کو ریفرنس رکھا ہے، بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان، آپ ایسے شخص کو ذمہ داری دیجئے جو قوی ہو، نمبر 2 امین ہو، لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کرے. امانتوں میں خیانت نہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج کو مجھے جو مناظر دکھائے گئے، اس میں ایک منظر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بار ڈالا گیا، بڑی بڑی گٹھڑیاں ان کے اوپر اٹھاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، پھر فرشتے اٹھاتے ہیں ان کے سر کے اوپر رکھتے ہیں، پھر 2 قدم چلتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں. ان کی ہمت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ ہے. جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ذمہ داری کے قابل نہیں تھے، اہل نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس ذمہ داری اور اس عہدے کو قبول کیا تھا. اس لیے آج ان کے اوپر وہ بار ڈالا جا رہا ہے جو یہ اٹھا نہیں سکتے، اور ان کی یہی سزا. ان خیر من استاجرت القوی الامین. فرمایا کہ ابا جان یہ صفات ہونی چاہیے، قوی ہو، امین ہو. سورہ یوسف سے 2 صفات پتہ چلی، حفیظ، علیم. یہاں سے پتہ چلی قوی، امین. اور سورہ بقرہ سے پتہ چلی بسطن فی العلم والجسم، علم اور جسم کے اندر مضبوط ہو. یہ 5 صفات ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جس سے کوئی بھی شخص جو عوامی ذمہ داری کے لیے اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں، ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ یہ 5 پیرامیٹرز ہیں جن میں وہ اس کو پرکھ سکتے ہیں. یہ 5 چیزیں. اس کے بعد اسلامی سیاست کی جو بنیادیں ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں، جو بعد میں آنے والے میں ان کے سامنے رکھ دوں کہ آج کا موضوع اسلامی سیاست اور ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہے. تو میں نے آپ کے سامنے اسلامی سیاست کی بنیادیں رکھنی ہیں. ان میں سے پہلی بنیاد میں رکھ چکا ہوں اصلاحی عقیدہ توحید، اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے. دوسری صلاحیت مخلوق خدا کی خدمت، یہ مقصود ہونا چاہیے رضا الہی کے لیے. تیسرا اپنے اندر مطلوبہ صلاحیت جو چاہیے، جو کہ ابھی میں نے 4 گنوائی ہیں، وہ ہونی چاہیے. چوتھی بنیاد لوگوں کی دینی، معاشی، سیاسی، سماجی ضروریات سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے. ایسے شخص کو جو پبلک کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی دینی ضروریات کیا ہیں،
معاشی ضروریات کیا ہیں، سیاسی کیا ہیں، سماجی کیا ہیں، لوگوں کا کلچر کیا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں اس کو آگاہی حاصل ہو. خالی علم ہونا کافی، خالی نیک ہونا کافی، بڑا واضح کہہ رہا ہوں، خالی صالح نیک ہونا کافی نہیں ہے. نیکی تو ابو جہل بھی بڑا کرتا تھا، مشرکین مکہ بھی بڑا کرتے تھے، وہ جو حاجی آتے تھے ان کو ستو پلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، خانہ کعبہ کی صفائیاں کرتے تھے. بھائی نیکی کئی طرح کی ہوتی ہے، لوگوں کے معاملات کے ہیں، اس کے بارے میں بھی اس کو پتا ہونا چاہیے. پانچویں چیز، پانچویں بنیاد اسلامی سیاست کی، وہ یہ ہے کہ تنقید کے لیے اپنے دل اور دروازے کھلے رکھے، تاکہ وہ جو کوالٹی آف سروس ہے اس کو امپروو کر سکے، جن ایریاز میں لوپ ہولز ہیں وہ ان کو ٹھیک کر سکے، ایک اچھی فول پروف سٹریٹجی اور پلاننگ لوگوں کے سامنے رکھ سکے. وہ کب ہوگا؟ جب اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، تنقید کے لیے اپنے دل اور دروازے کھلے رکھے. ایسا نہ ہو کہ جس کی طرف سے تنقید ہے اس کو دشمن بنا لے اپنا. پھر پروڈکٹیوٹی یا لوگوں کی خدمت، اس سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، ریونج اور بدلہ لینے اور دشمنوں کو شکست اور ذلیل کرنے کے اوپر اس کی ساری صلاحیتیں اسی میں کھپ جائیں گی. اس لیے تنقید کے لیے اپنے دل اور دروازے کھلے رکھیں. ہمارے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور آج کے حساب سے 4 کانٹیننٹس کے اوپر اس کی حکومت ہو. اللہ نے اتنا بڑا اقتدار اس کو دیا ہے، لیکن خطبہ کے اندر ایک عام شخص اٹھ کے اس کو سوال کرے کہ عمر ہم تیری بات نہیں سنیں گے، لا سمع ولا طاعہ. پہلے بتاؤ کہ یہ والی چادریں ہر ایک کو ایک ملی ہیں، آپ کے جسم پہ یہ 2 کیسی ہیں؟ سخت ظالم حکمران ہوتا تو پھر اس کو بدلہ دیتا فوراً. تمہاری یہ ضرورت تو مجھ سے پوچھو، مجھے شرمندہ کرو لوگوں کے سامنے. ہوتے کون ہو تمہیں اعتراض کرنے والے؟ تم نے دیکھا نہیں ہے ہمارے میرٹس کیا ہیں، ہم نے کیا کیا فتح کیا، ہم نے کیا کچھ کیا ہے. جلدی سے اپنے اوپر اعتراض ہو تو اپنی امپروومنٹس بتانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے بندے جو بات ہو رہی ہے اس کو بتاؤ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات کا رخ موڑا نہیں، بلکہ فوراً اپنے بیٹے کو کھڑا کیا. بیٹا میری طرف سے جواب دے. بیٹے نے کہا جی میرے حصے میں جو آئی تھی میں نے اپنے ابا کو ہدیہ کی ہے، اس لیے میرے اوپر 2 ہیں. یار ان کا نام لینا سوکھ ہے؟ نعروں کے اندر، جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر ان کے نام لیتے ہیں. بھائی ان کی سیرت کو تو پڑھو، پڑھ لی اس کو عمل کر کے دکھاؤ. تو اس لیے اسلامی سیاست کے اندر جو 5ویں بنیادی چیز ہے وہ ہے تنقید، کریٹیسزم. تنقید کے لیے اگر وہ تنقید برائے اصلاح ہو رہی ہے تو اس کے لیے اپنے دل اور دروازے کو کھلا رکھے. اگر تنقید برائے فساد ہو رہی ہے تو اپنے کانوں کو بند رکھے. جواب دے گا، مقصد سے اس کی توجہ ہٹے گی. یہ میری بات یاد رکھ لے. تنقید برائے فساد ہو، کانوں کو بند رکھے، جواب نہ دے. تنقید برائے اصلاح ہو تو اپنا دل اور دروازہ اس کے لیے کھلا رکھے. یہ 5 بنیادیں. سیاست کے اندر فریق کتنے ہوتے ہیں؟ فریق کتنے ہوتے ہیں؟ جمہوریت کے اندر صرف 2 فریق ہوتے ہیں، ایک پبلک عوام الناس اور دوسرا عوامی عہدے دار. لیکن یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جب اسلام آتا ہے تو ایک تیسرے فریق کا اضافہ ہوتا ہے. وہ تیسرا فریق ہے اللہ. للہ ملک السماوات والارض ان اللہ لہ ملک السماوات والارض الم تر ان اللہ لہ ملک السماوات والارض قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کبھی تخت پہ لے کے جاتا ہے، کبھی تختے پہ لے کے جاتے، کبھی اقتدار کی راہداریوں پہ لے کے جاتے، کبھی پھانسی کے لیے پھندے کی طرف لے کے جاتے. کیونکہ اصل بادشاہ، حقیقی بادشاہ وہ ہے. تو اس لیے فریق ہوں گے 3. ایک اللہ، سب سے پہلے اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین، نظام، اسلامک اقدار اور ویلیوز. اور پھر اس کے بعد عوام الناس، خلق خدا، مخلوق خدا. پھر مخلوق خدا میں سے کچھ لوگ جو کہ باصلاحیت ہوں، جن کے بارے میں اوپر میں نے 5 بنیادیں گنوائی، باصلاحیت ہوں گے، ان کے حوالے
اقتدار جو کیا جائے گا وہ اللہ کی امانت سمجھ کر کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے پابند ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اسلامی سیاست کا یا اسلام میں سیاست کا مفہوم رکھا ہے۔ اب دوسری چیز بھی آ جاتی، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کیا ہوتا ہے؟ ووٹ کی شرعی حیثیت امانت کی ہے۔ آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ کسی بے ایمان کے حوالے کریں تو آپ نے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری۔ جس درخت پہ بیٹھے ہیں، جس نے آپ کو پناہ دی ہے، آپ اسی کی شاخوں کو کاٹ رہے ہیں۔ قرآن مجید کتاب حکمت کے اندر سورہ نساء یہ کہتی ہے، آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، لوگوں امانتیں اس کے اہل کے حوالے کرو، جو اس کا اہل ہے، جس میں وہ مطلوبہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھنا ہے کہ امین کون ہے۔ اس کو ریفر کروں گا میں اس سورہ قصص کی اس آیا کے ساتھ جہاں سے بھی میں نے آپ کو سامنے ڈرائیو کیا کہ ایک عوامی ذمہ داری والے شخص کے اندر کون سی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک تھا امین۔ بے ایمان کے حوالے مت کیجیے اپنی امانت کو، امین ہو، اس کے حوالے کریں اپنی امانت کو۔ اگر آپ نے اس کے باوجود اپنی امانت اس کے حوالے نہیں کی تو یہ بھی آپ نے ایک طرح سے خیانت کی ہے۔ اس لیے ووٹ کی ایک دوسری حیثیت ہے، وہ ہے کہ ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے۔ ایک شخص ایک چیز کا دعوے دار ہے، آپ شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، جی واقعتاً یہ شخص اس بات کا اہل ہے، ہی از ایلیجیبل فار دیٹ، یہ اس بات کا اہل ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا دی ہے؟ شہادت دی ہے۔ اگر وہ اہل ہے، آپ نے شہادت دے دی ہے، ٹھیک کی ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلط آدمی کے حق میں اپنی شہادت دی ہے تو آپ جو شہادت کاذبہ ہے اس کے گناہگار ہوں گے۔ جھوٹی شہادت، جس کو شہادت زور قرآن کہتے ہیں۔ قرآن نے شہادت زور کو یعنی جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر گناہ بتایا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ یہ فرماتے ہیں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، لوگوں بتوں کے پوجنے سے بھی بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچو۔ جو آدمی اس بات کا اہل نہیں ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے اور آپ کی تحقیق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ واقعتاً یہ بندہ ان ایلیجیبل ہے، آپ نے پھر اس کے حق میں گواہی دے دی تو یہ شہادت زور ہے۔ ہاں اگر وہ اہل ہے لیکن پھر بھی آپ گواہی اس کے حق میں نہیں دے رہے، آپ ترجیح دے رہے ہیں، پریفرنس دے رہے ہیں ذات کو، برادری کو، کاسٹ کو، کلر کو، قوم کو، قبیلے کو، ٹرائب کو، تو یہ ہے کتمان شہادت۔ یہ آپ سرے سے دیتے ہی نہیں ہیں تو ابھی یہ کتمان شہادت ہے۔ بعد میں 5 سال رونا کیا ہے؟ آپ نے تو ووٹ ہی نہیں دیا، آپ کا تو کوئی عوامی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ اس کو سیانے کہتے ہیں نا، لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آ جائے وہ اپنے منہ پہ مار لو۔ اب کوئی ڈسکشن سمجھو کہ آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو جو حق دیا گیا تھا آپ نے وہ حق کا استعمال کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے۔ آپ کے ایک ایک ووٹ سے جو ایک رائٹ پرسن تھا، جو امیدوار تھا، وہ ایک ووٹ سے ہار جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، وتھ تے سجنا وتھ ہوندی ہے پاویں ہووے وال برابر۔ اس لیے اگر آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑے دوسرے شہر، کئی سارے لوگ اس معاملے میں اپنے اس حق کے بارے میں بالکل ہی لا علم ہوتے، بہت ہی سست ہوتے۔ بھائی یہ حق ہے آپ کا، شہادت۔ تیسری حیثیت ووٹ کی یہ سفارش ہے۔ سفارش، خیر کی سفارش کرنا بھی نیکی ہے، شر کی سفارش کرنا بھی برائی ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورہ نساء پڑھی آیت نمبر 85 کہتی من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، نیک کام کرو گے، نیک کی سفارش کرو گے تو اس کے جتنے اچھے کام ہوں گے اس میں آپ کا حصہ برابر کا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے برے کی سفارش کی، اگلے 5 سال میں جتنی وہ ذلت اپنائے گا، جتنا وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، لوگوں کے حقوق دبائے گا، ڈاکہ ڈالے گا، جتنا فساد ہوگا اس کے ہر ایک عمل کے اندر صاحب برابر کے شریک ہوں گے۔ ہمارے یہاں تو لوگ بالکل ہی عجیب، اپنا ضمیر اتنا سستا، بلکہ ضمیر کو بیچنا ہے ہی برا، چاہے سستا ہو مہنگا ہو، سستا کیا مہنگا کیا۔ بھائی یہ قومی ذمہ داری ہے، ایسا کیسا آٹے کے توڑے کے اوپر
نان کے اوپر، برگر کے اوپر، جی اسی یاراں دے یاروں نے، بھئی یہ کیا جملے ہیں؟ اتنی عقلی صلاحیت نہیں ہے تمہارے اندر؟ جو صحیح رائٹ پرسن ہے اس کے حق میں اپنی گواہی دو، نام کو پڑھو، کبھی پہلے حسین ہے کبھی بعد میں حسین ہے، نعروں میں بھی حسین ہے، عمل کی باری آتی تو یزیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے۔ اسوہ حسین کا پتہ ہے کیا؟ لوگوں کے سر کے اوپر تلوار کا وار ہو، لوگ اپنا سر بچاتے ہیں، ہاتھ آگے کرتے ہیں، قربان جائیے میرے حسین کے اوپر، تلوار چلی ہے اس نے ہاتھ پیچھے کیا ہے، سر آگے کیا ہے، یہ ہے اسوہ حسین۔ نام حسین کا ہے، کام یزیدوں والے۔ کون حسین؟ حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا۔ کون حسین؟ گلے امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، وہ حسن سجدہ۔ کون حسین؟ حرم سے نکلا، علم اڑاتا، یزیدیت کے نشان مٹاتا۔ کون حسین؟ ہر ایک عامر کا سر جھکاتا۔ حسین وہ انقلاب لایا، وفا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ یہ ہے حسین جس نے بتایا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، حق کے اوپر سودا بازی نہیں ہو سکتی، جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی نام سے آ جائے۔ جب یزیدی کیریکٹر آئے گا تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا، بس یہ ہے حسینی اسوہ، یہ ہے حسینی فلسفہ۔ چاہے مجھے ذاتی جاب، میرا ذاتی منافع، گیس، گلی کی صفائی، چھوٹا پرسپیکٹو، یار بڑا پرسپیکٹو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں۔ دین اسلام میں سیاست کی بنیادیں کیا ہیں؟ وہ 5 بنیادیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امانت کی ہے، شہادت کی ہے، سفارش کی ہے، قومی ذمہ داری ہے، وکالت کی ہے۔ یہ 5 حیثیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ اس شخص کو وکیل بنا رہے ہیں، آپ موکل ہیں، آپ ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ کے ہر معاملے میں جو وکیل ہو وہ تگڑا ہونا چاہیے، تو یہ آپ کا وکیل ہے جو آپ کے حقوق آپ کے دروازے تک پہنچائے گا۔ تو اس لیے یہ 5 وجوہات سے آپ اپنے ووٹ کو کاسٹ کیجئے، ضرور کیجئے۔ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنی ذمہ داری کو صحیح معنی میں ادا کیجئے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت عادل، دیندار، ایسے حکمران جن کے دل کے اندر درد موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ ایسے حکمران ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔